بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال تعالی وإنك لعلى خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیدائش سے ایک مناسبت ہے، اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سیرت کو کبھی نہ بھولتے، اللہ کے رسول کے ارشادات اور تعلیمات کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی چند دنوں کے لیے یا کسی ایک مہینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک میسج، ایک پیغام، ایک تعلیم جو انسانیت ہی کے فائدے کے لیے تھی وہ لے کر کے آئے تھے۔ تو اسی مہینے کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے الگ الگ پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف سننا اور لذت لینا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سنیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر کے آئے، بدلاؤ لائے۔ ہزاروں سال سے سیرت سنیں، سیرت بیان کرے، اس کے بڑے بڑے جلسے ہو، اس کے لیے دعوے ہو، لیکن بدلاؤ نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی پہلو بیان کیا جائے اس کو سنا جائے، اور سے اس پر عمل کیا جائے اور زندگی میں تبدیلی لائی جائے۔ آج ہم دو پہلو پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عملی تقاضے اور ہماری غفلت، اور دوسرا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ان دو پہلوؤں پر انشاءاللہ تعالی آج بات کریں گے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے، تو مومن کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہونا یہ لازمی ہے، ضروری ہے اور فطری بات ہے، اور یقینی طور پر ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت دنیا کی جتنی ظاہری نسبتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چاہے مال کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، گھر والوں کی محبت ہو، یا اور کسی چیز کی محبت ہو، ان ساری ظاہری نسبتوں سے بڑھ کر اگر ہے تو یہ کمال ایمان کی نشانی ہے، مکمل ایمان کی نشانی ہے، اور اللہ کے یہاں یہ چاہا بھی جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی فرما رہے کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اب والد صاحب آئے تو رسول اللہ پیچھے، پہلے والد صاحب کے بارے میں دیکھا جائے گا، رسول اللہ کی تعلیم پیچھے، اولاد کے سامنے رسول اللہ کی تعلیم پیچھے، خاندان کے سامنے رسول اللہ کی تعلیم پیچھے، کاروبار کے سامنے رسول اللہ کی تعلیم پیچھے۔ وہ تعلیم تو صرف مسجد تک ہے، باہر ہم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہم مسجد میں ضرور محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے پہلے اپنی ذات سے محبت ہے اور اس کے بعد پھر مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت، یعنی پہلے مجھے خود سے محبت، اس کے بعد آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تمہارا ایمان اب مکمل ہوا۔ یہ دو حدیثوں کو سامنے رکھے، یہ قدرتی دستور ہے۔ عشق رسول یہ ہونا چاہیے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی تقاضا کیا ہے اور ہماری غفلت کیا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے محبت کو سمجھا ہے صرف ظاہری مظاہرے کرنا، ظاہری دعوے کرنا ایک دن کے لیے، اس کے بعد بھول جاؤ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مطالبہ ہے عمل۔ ایک سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن اس کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو محبت نہیں کہی جائے۔ دعویٰ تو ہو سکتا ہے، صرف زبانی دعویٰ یا ظاہر مظاہرہ یا زبان سے کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے، اور یہ کافی ہوتا اگر تو اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق تو اس سے بڑھ کر دعوے کرتے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ آج کے لوگ بھی جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو مانتے۔ یہ کافی ہوتا تو آج تک کوئی منافق اور کافر نہیں ہوتا۔ منافق اور کافر کی ڈیفینیشن کہاں سے نکلی؟ جب تک کردار کا، جب تک اپنی زندگی سے، اپنے بدن سے عمل کا مظاہرہ نہ ہو تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ محبت ہے کہ نہیں۔ مومن اور منافق میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ عمل سے پتہ چلے گا، دعووں سے پتہ نہیں چلے گا۔ توحید پرست میں اور شرک کرنے والے میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ عمل پیمانہ ہے، عمل۔ سچے مومن میں اور منافق کے درمیان جو پیمانہ ہے وہ ہے عمل، کہ کون اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ اب کوئی اللہ کے رسول کے عشق میں، اللہ کے رسول کی محبت میں زبانی دعویٰ تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو زبانی دعویٰ یہ اس پھول کے مانند ہے جو کاغذ سے بنا ہو، جس میں خوشبو چھو کر بھی نہیں گزری۔ ایک بوکے بنا دیا اور آپ نے کسی کو پیش کر دیا، اس میں خوشبو نہیں ہے، یہ زبانی دعویٰ۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ظاہری مظاہروں سے نہیں روکتا، شیطان ظاہری دعووں سے نہیں روکتا۔ شیطان اسی دن 12 ربیع الاول کو نماز ہی سے روکے گا، عمل سے روکے گا، اسی دن فرض پڑھنے سے روکے گا کہ آپ مظاہرے کرو، عصر چھوٹتی ہے تو چھوٹے، مغرب چھوٹتی ہے تو چھوٹے، عشاء چھوٹتی ہے تو چھوٹے، تھک ہار کے سو جاؤ لیکن عمل مت کرو۔ شیطان عمل سے روکتا ہے، اور اللہ کے یہاں بندہ ظاہری دعووں پر نہیں چلتا۔ اللہ کے یہاں ثواب جو ملے گا وہ عمل پہ ملے گا، اجر جو ملے گا وہ عمل پہ ملے گا۔ ایک آدمی کے پاس علم ہے، بہت علم ہے، لیکن عمل نہیں ہے، تو وہ عمل کے بغیر وہ علم حجت ہوگا اللہ کے یہاں۔
علم ہونا بھی کافی نہیں ہے. بے عملی کی زندگی یہ اللہ کے یہاں اللہ کے غضب کا سبب ہے، اللہ کے یہاں رسوائی کا سبب ہے. انسان کی طبیعت میں یہ بات فطرتاً داخل ہے کہ وہ اپنے ادنا سے محسن کا بھی جس نے اس پر احسان کیا ہو زندگی پر شکر گزار رہتا ہے. اس احسان کرنے والے کے حکم پر اس کے اشارے کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ ہماری غفلت، ہماری بے توجہی، ہمارے دعوے کہ جہاں محسن اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کی بات آتی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے محسن کے ماننے کی بات آتی ہے اور اطاعت کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. ہم انجان بن جاتے ہیں. جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، کہا بڑا مولانا بنا پھرتا ہے تو، ہم انجان بن جاتے ہیں. یہ ہمارے طریقے ہیں، پھر دعوے کہاں سے چلیں گے ہمارے؟ ساری کائنات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات آدھے دن کے سورج کی طرف بالکل واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دل کا اطمینان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت یہ ایمان کی شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کی صفت ہے. اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ محبت کیا ہے تو وہ پیمانہ، وہ معیار، وہ نمونہ بھی اللہ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرات صحابہ کی صورت میں دکھا دیا کہ محبت کہتے کس کو ہے. انہوں نے دعوے نہیں کیے تھے، انہوں نے ظاہری مظاہرے نہیں کیے تھے، انہوں نے رول پیک نہیں کیے تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی 12 مہینے موت سے، پیدائش سے لے کر کے موت تک عمل کر کے دکھایا تھا. کیا کیا چیز اللہ کے نبی نے عمل کرنے کے لیے کہی. ان کو مناظروں کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون سچ پر ہے، کون گستاخ ہے. وہ مناظرے کی ضرورت نہیں تھی. حضرات صحابہ کرام سے مکمل محبت اور سچے عشق کے ساتھ انہوں نے بھرپور عمل کر کے دکھایا تھا. صحابہ کرام نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف منسوب ہر عمل کہ اللہ کے نبی نے جو بھی حکم دیا اس پر عمل کر کے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا تھا. انفرادی ہو، اجتماعی زندگی ہو، شخصی معاملات ہو، ملکی معاملات ہو، بین الاقوامی معاملات ہو، بازار کے معاملات ہو، آپس کے رشتہ داروں کے لین دین کے معاملات ہو، برتنے کے معاملات ہو، اللہ کے حقوق کے معاملات ہو، بندوں کے حقوق کے معاملات ہو، مسلح پر ہو، بستر پہ ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، ہر موقع پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اسوے کو اپنے عمل سے جوڑ کر کے اپنی زندگی میں اتار کر کے دکھایا. یہ ہے محبت. وہ نہیں جو آج ہم پیش کر رہے، وہ نہیں. اور وہی جماعت صحابہ کی بعد والوں کے لیے مقدس جماعت بن گئی، مینار منزل بن گئی. اور کیسی جماعت تھی کہ اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کے لیے نہ ان کو بادشاہ کی پرواہ ہے، نہ ان کو سپر پاور کی پرواہ ہے، نہ ان کو باپ کی پرواہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں نہ دریا حائل ہوتا تھا، نہ جنگل، نہ بیابا، نہ صحرا، نہ گلستان. اور اسی بنا پر باطل لرز اٹھتا تھا. آج لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دن مظاہرے کریں گے پھر بھول جائیں گے. ایک تو کھوکھلے ہیں اندر سے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اندر سے عمل تھا تو ان کو دیکھ کر دنیا لرزتی تھی. یہ ہے محبت کا عمل. ورنہ وہ محبت جو عمل کے بغیر خالی ہو، سن لیجئے گا آج، وہی اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہے گا تم نے دعوے تو کیے تھے، ثبوت پیش کرو کہ تمہیں رسول اللہ سے محبت تھی یا نہیں تھی. ثبوت پیش کرو. اور ہمارے پاس ثبوت کیا ہے بتاؤ؟ ہم نے فرائض اڑا دیے. ہمیں ربیع الاول میں رسول اللہ یاد آ گئے، سے فرائض اڑا دیے، سنت اڑا دیے. اللہ کے رسول نے بتائے ہوئے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کی.
جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کی، اور ہم نے کہہ دیا ایک دن کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ان مظاہروں پر بھی پکڑ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کام کو پورا کرنے کے لیے کسی کو تکلیف کی اجازت نہیں دی۔ کوئی ایسا کام، اللہ کے رسول تہجد میں بھی اٹھتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی تہجد کے لیے اٹھتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام ایسے کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لے، سونے والا اٹھ نہ جائے، کہ وہ پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ صرف دعویٰ نہیں چلے گا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے۔ میں ترجمہ پیش نہیں کرتا ہوں، صرف آیت کی طرف سنیے، اور اس کا ہر ایک آیت کا ایک ہی مطلب ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ پھر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایک جگہ پر فرمایا ومن عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ خود کہلوا رہے کہ اے نبی آپ امتیوں سے کہیے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری راہ پر چل کے دکھاؤ، فاتبعونی، چل کر دکھاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ دو انعامات اللہ نے دیے یہاں پہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو اللہ کہتے، ایک تو اللہ کہتے میں اپنی محبت عطا کروں گا، دوسرا گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا، ہمارے دعوے اور اللہ کے رسول کے ارشادات میچ نہیں کھاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تمہاری خواہشات اور تمہارے جذبات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اب بتاؤ کیا دین کے تابع ہے یا ہم اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو حضرت صحابہ کے دیکھیں کہ کیسے نمونے چھوڑے۔ حضرت انس کو کدو پسند نہیں ہے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے کھا رہے، ان کو بھی کدو سے محبت ہوگی، یہ تھی محبت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ جا رہے سفر کرتے ہوئے، کہیں جگہ پر رکے اور رک کر کے ایک جگہ پر بیٹھے جیسے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ہے، اور پھر آگے چل دیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو ضرورت سے فارغ ہونا نہیں تھا، پھر کیوں بیٹھے؟ قافلہ کو بھی رکنا پڑا، وقت بھی ضائع ہوا۔ کہا میں اس لیے بیٹھا کہ میں ایک بار اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں سے سفر کر رہا تھا اور اللہ کے رسول نے یہاں اپنی ضرورت پوری کی تھی، تو میں اس لیے رکا اور اس لیے بیٹھا کہ مجھے اپنے عمل کو اللہ کے رسول کے عمل سے مشابہت ہو جائے۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب کیا، اس کو بوسہ دیا اور کہا میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا اگر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ واقعتاً اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی محبوب چیزیں، اس کی مرغوب چیزیں، حتیٰ کہ مباح چیزیں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک سچے عاشق رسول کا یہ جذبہ ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ وہ باتوں سے نہیں، مظاہروں سے نہیں، وہ کردار کا غازی بنے، باتوں کا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، ہر حکم کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو فساد کے وقت جو میری سنت کو اپنائے گا اللہ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج دین کے اعتبار سے ہماری حس ختم ہو گئی، مستحبات، مباحات تو دور کی بات، فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی، ہمدردی، یہ سیرت کے حصے ہیں۔ صلہ رحمی، ایثار، ہمدردی، تالیف قلب، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ واجب حقوق ہم سے ادا نہیں ہوتے، گناہوں پر دل ناراض نہیں ہوتا، سنت کے خلاف چیزوں پر دل ناراض نہیں ہوتا، نہ بے دینی کے ماحول میں بے چینی ہوتی ہے، نہ نیکیوں کی تلقین ہے، نہ دینی فضاؤں سے جڑاؤ ہے۔ اگر سچی محبت ہو تو وہ صرف مظاہرے پہ نہیں، عمل پہ ابھارتی ہے۔ سچا عشق
اطاعت کا پابند بناتا ہے، ورنہ زبانی دعویٰ صرف زبانی دعویٰ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک تو مجھے آج یہ بتانا تھا کہ محبت کے عملی تقاضا کیا ہے اور ہماری غفلت کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز مجھے بتانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق، اور میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس کو صرف سننا نہیں ہے کہ سن لیے رو لیے بات ختم ہو گئی، اس کو اپنے عملی زندگی میں اتارے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی جس چیز کو اللہ نے اچھا فرمایا وہ آپ کی طبیعت بن جاتی تھی، جس چیز کو اللہ نے قرآن میں برائی سے یاد کیا اس سے آپ کی طبیعت نفرت کرتی تھی۔ اور بعض علماء نے تو اللہ کے نبی کے اخلاق عظیم کے بارے میں فرمایا کہ جو ایک آیت کی طرف اشارہ کیا قرآن کی کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے کہ معاف کرنے کو لازم پکڑو، نیک کاموں کا حکم کرو اور جاہلوں سے کنارہ کش اختیار کرو۔ مجھے بتاؤ کیا ہے یہ ہے ہمارے اخلاق، یا پھر ہم جہالت میں، دشمنی میں، نفرت میں، ایک دوسرے کو گرانے میں، ایک دوسرے کو مٹانے میں انتہا درجے کو پہنچے ہوئے؟ اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ اگلے تمام پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائیوں کو پورا کر دوں، اتمم مکارم الاخلاق۔ اور یہ حدیث جب نازل ہوئی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی خذ العفو، تو اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے اس کی تفسیر پوچھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت پوری آپ کو اخلاق عظیم کی تعلیم کرتی ہے، اور ان میں سے یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو، صل من قطع ان تصل من قطع وتعطی من حرمک، اور جو تم کو نہ دے، جو تم کو محروم رکھے اس کو دو، وتعفو عمن ظلمک، اور ان سے درگزر کرو جو تم پر ظلم کرے۔ اب جو شخص اللہ کے نبی کے احوال سے خوب طرح واقف ہو جائے اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مرتبے کو انتہا درجے کو پہنچا دیا تھا، کہ اس سے زیادہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ کر سکے۔ اب میں آپ کو ایک دو واقعات کی طرف لے کر کے جاتا ہوں، اور یہ سنیے اور اپنی زندگی میں ذرا برداشت لائیے، اخلاق لائیے، درگزر کرنا لائیے، معاف کرنا لائیے۔ کئی محدثین نے ایک یہود کے عالم کے زبانی ایک روایت نقل کی ہے جس کا نام تھا زید ابن سام، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی، اور وہ ساری خوبیاں اللہ کے نبی میں پائی جاتی تھی، مگر دو خوبیوں کا حال مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ غصے پر برداشت غالب ہو، اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ نرمی اور زیادہ ہو۔ وہ کہتے میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح آزماؤں، اور ایک مدت تک اس کے انتظار میں رہا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجور قرض کے طور پر لیے اور کہا کہ اتنی مدت میں آپ کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا، اپنے روپیوں کا تقاضا شروع کیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ چپ رہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ابھی تمہارا وعدہ کا ٹائم نہیں ہوا ہے پورا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے میں نے پھر سخت تقاضا کیا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے صحابہ میں سے بہت غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز غصہ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے، ایسے بہانے کرتے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی قرض خواہ نے تم سے آسانی اپنا قرض وصول نہیں کیا ہوگا، یہ سب جملے کہے۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا شریف
اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف، وہ تو حضرت عمر تو اٹھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کا کرتا اور چادر کھینچی اپنی طرف، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اٹھو ابھی میرا قرض ادا کرو۔ اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر تلوار لے کر میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، اگر تو ابھی باز نہیں آیا نا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عمر، مجھ کو تم سے یہ توقع نہیں تھی، مجھ کو تم سے یہ امید نہیں تھی، تم کو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجیے، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، اب اس کے علاوہ یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس سے زیادہ صبر مجھ میں نہیں ہے، اگر آپ فرماؤ تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور اس کو اور 20 سا کھجور اور زیادہ دو، تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور بدگوئی کا بدلہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دو صفتیں دیکھنی تھی، اور میں نے دیکھی، اور میں یہ بات سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ واقعات بیان کرنے سے لوگ ایمان کی طرف آئیں گے، یا ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں ہوگی تو لوگ آئیں گے؟ ہماری بدگوئی، بد اخلاقی، بدتمیزی، آپس کی نفرتیں، یہ دیکھ کر تو لوگ دور بھاگیں گے، یہ چیزیں اندر اتارنی ہے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، وہاں سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک بدو، ایک جنگل کا رہنے والا ملا، اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، اور اتنی زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن مبارک لال ہو گئی، اس کے نشان پڑ گئے، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا بہت پیار سے کہ تمہارا مطلب کیا ہے، کیوں کیا یہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ دونوں اونٹ میرے غلے سے بھر دو، اس لیے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ خدا کا مال ہے، تمہارے اور تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس نے استعمال کیے اللہ کے نبی کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، بہت اخلاق سے تو سچ کہتا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ مال حق تعالیٰ کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر کھینچی ہے نا، اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے فرمانے، جو تو نے چادر کھینچی ہے نا، ذرا دل لگی کے طور پر مجھ کو رنج پہنچایا، یہ تو میرا حق ہے، اس کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا۔ یعنی اس کو جیسے ہم کسی کو چھیڑتے ہیں نا مذاق میں، اس طریقے سے اس نے کہا میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا، اور آپ فرما رہے اور مسکراتے جا رہے، اور وہ بھی جواب دیتا جا رہا۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تب اللہ کے نبی نے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کر دیں۔ یہ نہیں کہ چادر کھینچی اور بدتمیزی سے بات کی اور میں تمہیں دوں گا۔ یہ تھے اخلاق، یہ زندگیوں میں اتارنے۔ تاریخ تبری میں مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ آج کچھ گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے، تو سب نے عرض کیا بہت بہتر۔ پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں کھال کھینچوں گا، تیسرے نے کہا میں گوشت درست کروں گا، اس کے ٹکڑے کروں گا، چوتھے نے کہا کہ اس کو میں پکاؤں گا۔ تو سب نے ایک ایک کام اپنے اپنے ذمے لے لیا تاکہ جلد کھانا تیار ہو جائے۔ اب صحابہ اس کام میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے ایک گٹھا لکڑی کا تھوڑی دیر میں لے کر کے آ گئے۔ اب صحابہ نے دیکھا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی، یہ بھی تو ہم میں سے کوئی کر لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے یاروں میں ایک ممتاز ہو کر بیٹھے اور یاروں میں شریک نہ ہو، کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو امام صاحب ہوں، میں تو مولانا صاحب ہوں، میں سب یہ تھوڑی کروں گا، یہ میرا کام تھوڑی ہے، یا عوام کو کرنے کا کام ہے۔ لوگوں سے الگ
اپنی ایک شان دکھائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتے. یہ تھے اخلاق. مجھے کوئی کہے گا تو میں مجھے کر رہے تم کام کرنے. اور آج عوام میں ایک چیز یہ بھی ہو گئی ہے کہ مسجد کا امام یا مسجد کا عالم اٹھ کر کے کسی کا کام کرنے دو، توبہ توبہ میں تم سے کام کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے سب کے کام کر کے دیے. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، یہ نبیوں نے یہ سکھایا ہے. اللہ کے نبی کا دستور یہ تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ باندیوں کو، غلام کو، جو مدینے والے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس برتن میں پانی لے کر کے آتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک چھو لے، رکھ دے تاکہ وہ پانی برکت والا ہو جائے اور اس کو ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں ڈالیں گے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سردی کا موسم ہوتا تھا اور سخت سردی اور برتن بہت ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن باوجود اس تکلیف کے آپ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. سب برتنوں میں اپنا مبارک ہاتھ اس سخت سردی میں ڈال دیتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہے، اور جن کو بیان کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا، جن کو بتانے سے انقلاب نہیں آئے گا، جن کو سننے سے اور رونے سے انقلاب نہیں آئے گا، جس کی تعریف کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب آئے گا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اتارنے سے آئے گا. تو یہ دو پہلو میں نے اللہ کے نبی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے میں نے رکھے. امید کرتا ہوں کہ اسی ربیع الاول کی مناسبت سے ہم یہ طے کریں گے کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں اور آنے والے دنوں میں جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنیں گے وہ سننے تک محدود نہیں کریں گے، بلکہ سچی محبت اور حقیقی محبت دکھا کر اپنی زندگیوں کے عمل میں لا کر اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ بدلاؤ لائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویسے ہی بیٹھے رہے، ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سنتوں کا آپ کو موقع دیا جائے گا.